اور اللہ کے فضل سے ایک ہی پروگرام سے بہت بڑا انقلاب آئے. اب آگے بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو چلائیں گے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا پروگرام کہاں پہ جا کر کرنے کا آپ کو بہت اچھا لگا، جو اصل ٹاپ ون ہو؟ ٹاپ ون کے اعتبار اصل میں یہ چیز ایسی تو ہے نہیں کہ اس میں ہم تقابل کرا سکیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محفل اچھی ہے اور ان کا ذکر جہاں ہے وہ محفل بھی اس سے اچھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم کمپٹیشن تو اس میں کرا نہیں سکتے کہ کون. ہاں جہاں پر مجمع کا زیادہ ذوق ہوتا ہے وہ محفل خود ہی اچھی ہو جاتی ہے. اب رات جیسے ہم نے حضروں میں کیا آپ کے، جی تو آپ حضرات کے سامنے آپ اگر آپ کے جو ناظرین اگر دیکھیں اس پروگرام کو تو مخاطب کے اعتبار سے ہی اس کا ذوق بڑھتا جاتا ہے. تو جتنی طلب ہوتی ہے اس اعتبار سے مجمع میں رونق الحمدللہ بنتی جاتی ہے. ویسے آپ کو کون حضروں کے علاوہ ہوتا ہے نا ایک ٹاپ ون ہوتا ہے؟ بس وہ اس میں تو کیونکہ ہر دن کا سلسلہ ہے، اچھا یہ تو نہیں ہے کہ 12 دن کا ہو میرے ہمارا خیال میں آپ یا بتانا 2 نہیں مہینے چاہتے کا ہو. کہ نہیں کراچی نہیں میں تھا کوئی مجمع یا اب اس طرح میرے ذہن میں بیرون کچھ ہے نہیں. ممالک میں؟ الحمدللہ جہاں پہ بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی مدد ہے، تو سارے ہی پروگرام اب بیرون میں ہوئے ہیں. ہانگ کانگ میں تو ہانگ کانگ کے ساتھ ہی بولتے ہیں ہر پروگرام ہی اچھا ہوا. وہاں تو کچھ چائنیز بھی آ جاتے تھے. پھر یہ کہ کلام جو میں نے پڑھا ہے ماں کی شان پر، جب تو پیدا ہوا کہ رات بھی میں نے پڑھا، تو یہ اگر ایک کارگزاریاں لی جائیں خاص تو اس کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک عیسائی 4-5 دن پہلے اس نے کلمہ پڑھا میرے ہاتھ اور اس نے یہ ماں کی شان سنی. اس کے بعد اس نے پھر میری نعتیں سننی شروع کر دیں. آواز سے متاثر ہو گیا تھا، پھر نعتیں شروع کر دی. نعتیں پھر ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہ جب سنی تو اس سے وہ آ گیا قرآن کی اسٹڈی پہ. اب وہ ماشاء اللہ کمپیوٹر ماسٹر تھا، بہترین انسٹیٹیوٹ تھا اس کا، سمجھدار لڑکا. تو قرآن کی جب مطالعہ شروع کیا انگلش میں، عربی اس کو آتی نہیں تھی، اردو بھی اتنی خاص نہیں تھی، تو پڑھا لکھا تھا ماشاء اللہ، اس نے انگلش میں اس کی اسٹڈی کی. اس کے بعد پھر وہ میرے پاس 4 دن پہلے آیا تو کہنے اکیلے میں مجھے کمرے میں لے کے کہا کچھ بولنا ہے آپ سے، کچھ گفتگو کرنی ہے. تو بات چیت چلی تو اس رزلٹ پہ آیا کہ الحمدللہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی وجہ سے. اس کا نام ہم نے رکھا محمد رضوان. محمد رضوان یہ روات میں ملک وحید اعوان صاحب جو ہیں، بابر اعوان صاحب کے سینیٹر جو ہیں، ان کے قریبی ہیں، وہ حضرات رکھتے ہیں. کچہری میں بھی رکھتے ہیں پنڈی. تو اس نسبت سے وہ اللہ کے فضل سے مسلمان. یہ خاص کارگزاری ہیں. مولانا صاحب یہ آج کل کچھ نعتیں ایسی ہیں کہ جو گانوں کی طرز پر پڑھی جاتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظریے کے بارے میں؟ دیکھیں نعت تو وہ ہے، نعت کا مطلب یہ ہے کہ تعریف، اور نعت عرف میں جب کہا جاتا ہے تو ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مراد ہوتی ہے. اب ہم اپنے نبی کی تعریف کریں اس انداز میں کہ اگر ہم نبی کے سامنے کرتے تو خوش ہوتے، اور اگر ہم نبی کی تعریف اس انداز میں کریں کہ جس چیز سے نبی منع کرتا ہے کہ گانے نہ سنو اور گانوں کو ہی نعت میں شامل کر دے تو نبی کہاں سے خوش ہوں گے؟ یہ تو جہالت پر مبنی ہے. اور آج کل جو نعتیں ہو رہی ہیں ذکر کے ساتھ اللہ کا نام کو، یہ اسٹوڈیو والے کہتے ہیں ہمیں کہ خدارا یہ ظلم ہم پہ نہ کراؤ، گانے ہم ریکارڈ کرتے ہیں بہت ہے. یہ فتویٰ بھی اس پہ نا، استخدام بذکر اللہ لا یجوز، اللہ کے نام کو لے کے خدمت طلب کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اب وہ بیک پہ اللہ کا نام چل رہا ہے اور اپنی مرضی سے دھن بنا دی ہے، اوپر نعت چل رہی ہے. یہ تو اپنی اصل آواز کی نکھار کے لیے آپ اللہ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور ایسی نعت سننا بھی جائز نہیں ہے. پڑھنا تو دوڑو، فتویٰ یہ ہے کہ ایسی نعت سننا بھی جائز نہیں ہے، کہ وہ نعت سن کے آپ کی کیفیت رقت والی ہونی چاہیے، نبی سے محبت کی کیفیت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ جھومنے اور ڈول ڈما کے. اس سے تو نبی نے منع کیا، یہ کیفیت ہو رہی ہے. مطلب یہ نعت نہیں ہے. نعت کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہے نعت. ایک اور بات میں ضروری ہے اگر اجازت ہو، ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے 35 شعراء تھے کم و بیش، اللہ پاک کا معاف فرمائے، اور 4 شاعر خاص تھے، اور ان میں سے اخص الخاص حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اچھا سارے کے سارے شعراء نہیں تھے، سارے کے سارے نعت تو نہیں پڑھتے تھے. دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی تھے، جہاد کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، تعلیم و تعلم کے میدان میں، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کے میدان میں. کچھ ٹیمیں بنائی تھی جو زکوٰۃ اکٹھا کرتی تھی. ہر شعبہ جو ہے ہمارا دین کا، دین کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے. ہم نے آج دین کو محدود کر دیا ایک شعبے پر، یہ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. تو اب ہماری یہی محنت ہے کہ جس طرح یہ غلط فہمی ہے کہ نعت نہیں پڑھی جاتی، اس کو دور کرے، ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا جائے کہ دین تحقیقات کا نام ہے، کہ ہر ادھر ادھر سے لی ہوئی چیز کو دین نہ سمجھیں، ہم تحقیق کریں. جب تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حق پر پہنچ جائیں گے.
تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ نعت بھی پڑھی جائے اپنے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی کے جو طریقے اور نبی کا جو مقصد تھا، آج ہم مقصد میلاد کو سمجھیں ہی نہیں. ہم میلاد مناتے ہیں، وہ تو دنیا مانتی ہے کہ نبی پیدا ہوئے، وہ دنیا کو تو نہیں پتہ نا نبی پیدا ہوئے. نبی کے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کہ انسانیت اللہ کی طرف آ جائے، اور جو احکامات نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ کرنے والے بن جائے، جو طریقے ہمارے نبی کے تھے. اور سب سے پہلے جو عاشق تھے وہ صحابہ تھے، ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں. کہ آج ہم کہیں کہ ہم عشق میں جو چاہے کر لیں، تو صحابہ کم عاشق تھے یا وہ سمجھے نہیں، ہم سمجھ گئے. تو افراد تفریط نہیں ہے، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہی دین ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے پہلا دورہ انٹرنیشنل جو کیا تھا وہ ہانگ کانگ کا تھا، وہاں پر آپ کی کیا کیفیات تھیں؟ ایک انٹرنیشنل لیول پر آپ گئے تھے، اور وہاں پہ پاکستانیوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ الحمدللہ یہ جو نسبت ہے نعت کی، اس سے تو ہر کسی کے دل میں محبت اللہ پاک کیسی ڈال دیتے ہیں. تو اس دورے میں اللہ کا بڑا فضل ہوا الحمدللہ کہ ساتھی خود نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ وہ پروگرام دیکھنے سے پتہ چل جاتے ہیں. تو کافی میرے لیے چونکہ فرسٹ ٹائم تھا یہ دورہ کسی بیرون ملک میں جا کے پاکستان کی ترجمانی کرنا، تو اللہ کا اتنا فضل ہوا تھا کہ الحمدللہ جب نعت پڑھی جاتی تھی تو کچھ چائنیز بھی آ کے کھڑے ہو جاتے تو غیر مسلم. تو ایک نعت میں پڑھتا تھا شان نبی جی اللہ ہو اللہ، تو اللہ کا نام جب مجمع سارا لیتا تھا میرے ساتھ مل کے، تو وہ کفار کے منہ سے بھی اللہ اپنا نام نکلواتے تھے. اور اللہ کے نام سے ہی دل کو اطمینان ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کا سب کام کر دیا، اطمینان نہیں مل رہا. جب اطمینان ہوتا تو بار بار اللہ کا نام لیتے تھے. تو اس طرح کی کچھ کارگزاریاں ہیں جو کافی یادداشت میں ہیں میرے الحمدللہ. مولانا انس صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ نے جو ہے کافی شاعری کی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ بتانا پسند کریں گے آپ؟ جی الحمدللہ، شان صحابہ یہ بھی ایسا عنوان ہے کہ اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور یہی ہمارے ایمان کا اصل درجہ ہے اور مقصد ہے کہ ان کی شان بھی بیان کی جائے، کیونکہ وہ اولین عشاق تھے. ان کا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنا تھا، کیا طریقہ تھا، وہی ہم اپنائیں گے تو عشق ہے، اس سے آگے یا پیچھے جائیں گے تو افراط اور تفریط ہے. اور شان صحابہ پر میں نے کافی کلام پڑھے ہیں الحمدللہ. خصوصاً میرا جو ایک کلام شان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو میں نے اپنے 8ویں والیوم میں پڑھا، جب لبنان میں ایک ٹی وی چینل پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی، تو میں نے کہا یا اللہ کچھ اشعار مجھے مل جائیں جو میں امی جی کی شان میں پڑھوں. تو ایک ساتھی نے فرانس سے بذریعہ انٹرنیٹ یہ عربی اشعار مجھے بھیجے تھے، اور ان کا اردو ترجمہ کر کے یہ کلام میں نے پڑھا، اور اس میں وہ واقعہ عفق جو ہے وہ بھی تفصیل سے لایا گیا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی. پھر کافی کارگزاریاں آئی ہیں اس کی بھی. مدینہ منورہ میں ایک محفل تھی، تو ایک ساتھی آئے ریاض سے، 16-17 گھنٹے لگتے ہیں بائی روڈ، مولانا علیف اللہ نام تھا. تو کہنے لگے مولوی انس صاحب، جب میں قصیدہ شروع کرنے لگا نا، کافی نعتیں پڑھ چکا تھا، تو کہنے لگے ایک بات بتانی ہے. میں نے کہا جی. تو کہنے لگے کہ ریاض میں ایک خاتون کافی کثرت سے قصیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہیں. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امی جی رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں، میں قصیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا رہا ہوں، اور امی جی فرماتی ہیں کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نس پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. تو اس طرح کی بہت ساری کارگزاریاں ساتھی سامنے لاتے ہیں، اس سے شوق اور بڑھتا ہے. اور چونکہ حق کے ساتھ پھر غیبی تائیدات بھی ہیں الحمدللہ. اسی طرح جو بھی کلام میں نے پڑھا مقصد سے پڑھا. شان نبی جی تو ہے ہی ساری مقصد ہی مقصد، پھر شان اب والدین کی شان میں بھی پھر میں نے پڑھا الحمدللہ. شان حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کافی میری مقبول ہوئی الحمدللہ. اس طرح ہر چیز کو میں نے کوشش کی ہے تو اس پہ کلام پڑھا جائے. تو یہ شاعری جب آپ اس کی سلیکشن کرتے ہیں تو کیا چیز آپ مد نظر رکھتے ہیں؟ یہ چیز ایسی ہے کہ اکثر لوگ مجھے فون کرتے ہیں یا میل کرتے ہیں، SMS کرتے ہیں کہ آپ شاعری کہاں سے لیتے ہیں. تو نارمل شاعری جو مجھے ملتی ہے میں وہی پڑھتا ہوں. کچھ میرے دوست ہیں بڑے اچھے اچھے ساتھی ہیں، نام اگر بتاؤں احمد درخواستی ہیں، اور اس طرح خمل ندیم خواجہ ہیں، آپ کے اٹک کے ہارون ہیں، اور اس طرح کا بھی. تو وہ سارے ساتھی بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب تو الحمدللہ کہ نئے نئے جو شعراء ہیں وہ خود شاعری تیار کر کے مجھے دیتے ہیں کہ میں پڑھوں. ہاں البتہ یہ کہ اس کی جو ٹیون ہوتی ہے، اس کا جو انداز ہوتا ہے، وہ میں خود ہی اس کی ترتیب بناتا ہوں. پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کتنی آواز میں یہ پڑھنا چاہیے، وہ سارا میرا اپنا ہوتا ہے الحمدللہ. تو شاعری مجھے ایسے ہی ملتی ہے. ہاں یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دل سے پڑھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں تو سننے والے کی طلب ہے، وہ شوق سے سنتے ہیں تو پھیلتی ہے.
اب اپنے منہ میاں مٹھو بننا مناسب نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو سننے والا ہے نا اس کی طلب ہے. وہ چونکہ بہت محبت سے سن رہے ہیں, اثر ہو رہی ہے. ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ جس سے ہم نبی کی تعریف کر سکیں حقیقت میں. اچھا مولانا صاحب, آپ سے اس انٹرویو کا آخری کوشچن کہ آپ ہمارے جو وزٹرز ہیں hazratcity.com کے, اس کے علاوہ یوٹیوب میں بھی, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے تو یہ میسیج ہے کہ جس طرح محفلوں کا مقاصد یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے آ جائیں. تو دیکھیں دنیا ہم جتنی بھی کما لیں, جتنا بھی کما لیں, لیکن یہ یہاں رہ جانی ہے. چاہے ہم پاکستان میں کمائیں, پاکستان سے باہر رہ کے کمائیں, مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. مقصد یہ ہے بس. اور یہ جو آپ کی محنت ہے hazratcity.com, جو آپ نے ویب سائٹ بنائی, آپ کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں تک اچھی باتیں جائیں. اور آج کل اخبارات میں اچھائی کی جگہ برائی کو پھیلا جا رہا ہے, اور دین میں یہ چیز منع ہے. دین میں تو ہے کہ کسی کے عیب کو نہ کھولو. حدیث شریف میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. تو آپ کی جو hazratcity.com ہے انشاءاللہ اس میں اچھی چیزیں آگے پھیلائی جا رہی ہیں, عیب کو چھپایا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, نبی کا طریقہ ہے. اچھائی کو ہم پھیلائیں گے, اور اچھائی کو پھیلانے کا ہمارا مقصد ہے کہ پھیلے, اور لوگ جو دیکھیں وہ اس سے یہ فائدہ لیں کہ ان کو سن کے ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. جب ہم لوگ اس دور میں عمل کو چھوڑ چکے تو اللہ ناراض ہو گیا. ہم اعمال والے بن جائیں گے, اللہ راضی ہو جائے. وہی اعمال اللہ کو پسند تھے. جو بدر میں اللہ تھا وہ آج بھی ہے, خندق میں جو تھا آج بھی ہے, حنین میں جو تھا وہ آج بھی ہے, لیکن آج وہ بدر والے اعمال نہیں ہیں. اس لیے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے. تو ہمارے اعمال صحابہ والے ہو جائیں, نبی کے طریقے والے ہو جائیں, یہ ہم سب کی کوشش ہے. ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, میں ایسا بن جاؤں. ورنہ آج تو یہ ہوتا ہے ہم چیز کو سن کے دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اس پہ فٹ ہو رہی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اچھا کرنے والے بن جائیں, پورا معاشرہ اچھا ہو جائے. جزاک اللہ. مولانا انس یونس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس انٹرویو پینل پہ ہمیں ٹائم دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کاشف بھائی, احسان بھائی, اور جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ کی اور میری ملاقات یہاں پہ کروائی. تو آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.